اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صلوات عزیزان، کیونکہ آج روز شہادت ہے اور چنے ہوئے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، کیونکہ مسجد کا اور امام موسیٰ کاظم کا بڑا ربط ہے۔ سوچ کر کچھ اور آیا تھا، لیکن میرے سامنے نمازی ہیں تو میرا دل چاہتا ہے امام موسیٰ کاظم اور نماز کے موضوع پر کچھ پڑھوں۔ توجہات ہیں آپ کی؟ پہلی تو بات یہ، جتنے چند لوگ سننے کے لیے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ قریب قریب ہو جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بنا رہے، پتہ چلے، کیونکہ ہم تو تعداد کے قائل پہلے سے بھی نہیں ہیں۔ کربلا میں 72 تھے لیکن لاکھوں پر بھاری تھے، اور مجلس حسین میں کم ہوں لیکن پھر بھی لاکھوں پر بھاری ہوتے ہیں، کیونکہ حسین والا ایک لشکروں پر بھاری ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، لائیو چل رہا ہے، کیونکہ ہم جو بات یہاں پر کر رہے ہیں نہ کوئی چھپا کے بات کر رہے ہیں، جو بات کر رہے ہیں بالکل واضح بات کر رہے ہیں اور کھول کے بات کر رہے ہیں، اپنے عقیدے کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ آج اس کی مجلس پڑھنا ہے کہ جس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ جائیں لیکن وہ برداشت کرے۔ آج اس کے مصائب اور اس کی مجلس پڑھنا ہے کہ جس کے ہاتھ ہتھکڑیوں میں بندھے ہوں لیکن بد دعا کے لیے نہ اٹھے۔ اس کی مجلس پڑھنا ہے کہ حکومت زہر دغا دے تو صبر و شکر سے پی لے۔ اس کی مجلس پڑھنا ہے کہ حکومت آزار پہ آزار دے تو وہ صبر کرے اور دنیا کو بتا دے کہ ستم کرنا تمہارا کام ہے، صبر کرنا ہمارا کام ہے، گمراہ کرنا تمہارا کام ہے، ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، قید و بند میں ڈالنا تمہارا کام ہے، قیدیوں کو آزاد کرنا ہم آل محمد کا کام ہے۔ اس کی مجلس پڑھنا ہے بھائی کہ جو دنیا کو بتا رہا ہے قید کرنے والے تم ہو، آزاد کرنے والے ہم ہیں، بھوکا رکھنے والے تم ہو، ہم خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ اس کی مجلس پڑھنا ہے کہ جس کے نام کے ساتھ
موسیٰ کاظم ہے، یعنی موسیٰ اس کی ہیبت اور جلالت کو بتا رہا ہے، کاظم اس کے بردباری کو بتا رہا ہے کہ یعنی جو جلالت بھی رکھتا ہو اور بردباری بھی رکھتا ہو اسے ہمارے ساتواں امام موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ مجلس عبادت ہے یہ، مجلس حسین، مجلس امام موسیٰ کاظم عبادت ہے، یہاں تعداد کی کوئی بات نہیں ہے، جماعت 2 لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے اور 1000 لوگوں سے بھی ہوتی ہے۔ مجلس حسین اکیلا بندہ بھی پڑھے تو مجلس حسین ہے، ہزاروں کے مجمع میں پڑھے تو بھی مجلس حسین ہے، کیونکہ میں مجلس کو عبادت سمجھ کے پڑھتا ہوں اور یہ عبادت مجھ پر فریضہ ہے۔ تو میں نے دسترخوان سے کھائے ہیں ٹکڑے، میں نے حلال کرنے یہاں پر۔ موسیٰ کاظم ایک مرتبہ ہارون نے پوچھ لیا، میں نے سنا ہے کہ چھپ چھپ کر بیعت لیتے ہو۔ مولا نے کہا میں چھپ چھپ کر کیوں بیعت لوں؟ مجھے اعلانی بیعت سے کون روک سکتا ہے؟ میں کیوں چھپ چھپ کر بیعت لوں؟ مجھے اعلانی بیعت سے کون روک سکتا ہے؟ کہا میں بادشاہ وقت ہوں، میرے سامنے بیعت لے رہے ہو، اور یہ حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ کہا یہ میرا حق ہے کہ میں لوگوں سے بیعت لوں۔ کہا حق کس نے دیا ہے؟ کہا میرا حق زائل کب ہوا تھا کہ میں حق لینے کی بات کروں؟ حق میرا ہے، میں لوگوں سے بیعت لوں۔ کہا میں بادشاہ وقت ہوں۔ مولا نے پلٹ کر کہا تو جسموں کا بادشاہ ہے، میں موسیٰ کاظم دلوں کا بادشاہ ہوں۔ میں دلوں کا بادشاہ ہوں، تو جسموں کا بادشاہ ہے، میں دلوں کا بادشاہ ہوں۔ میرا حق زائل کب ہوا تھا؟ اس کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ اس کا بدلہ میں کسی موقع پر لوں گا۔ آیا جب حج کا موسم، امام موسیٰ کاظم کو دیکھ لیا اس نے حج پہ، اس نے کہا کہ اب بتاؤ تمہیں کون بچا سکتا ہے مجھ سے؟ تو ہارون کے غلام نے پڑھ کر کہا، جو جوان غلام تھا، اس نے کہا آقا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کو قتل کرنا حرام ہے، نہیں جانتے یہ کعبۃ اللہ ہے، یہاں پر کسی کو قتل کرنا حرام ہے۔ میرے مولا نے پلٹ کر کہا نہیں معلوم اس کا آقا زیادہ احمق ہے یا یہ زیادہ احمق ہے، جو موت مجھے آئی نہیں ہے وہ یہ دے نہیں سکتا، اور اگر آئی ہے تو یہ مجھے بچا نہیں سکتا۔ ہم موسیٰ کاظم ہیں، سمجھیے موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ کون ہے امام موسیٰ کاظم؟ امام موسیٰ کاظم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم آل محمد کی روش کیا ہے، ہم آل محمد کا طریقہ کیا ہے، ہم آل محمد ہیں کیسے، ہم ہو بہو محمد کی طرح ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے اور ہم نبی نہیں ہیں۔ دل چاہتا ہے کیونکہ مسجد کا ماحول ہے، نماز اور امام موسیٰ کاظم پر کچھ پڑھوں۔ توجہات ہیں آپ کی؟ اگر توجہات ہیں تو صلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد۔ امام صادق کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے مولا یہ بتائیے کہ امام کی صفات کیا ہیں؟ مولا نے کہا کہ امام لہب و لعب میں، بیکار چیزوں میں نہیں پڑتا، بےہودہ کاموں میں نہیں پڑتا۔ جیسے ہی مولا کی یہ بات ختم ہوئی، کیا دیکھا؟ سامنے سے امام موسیٰ کاظم بچپنا ہے، بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور بکری کے بچے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے اس شخص کے قریب سے گزرے۔ کہا مولا ابھی تو کہا تھا کہ امام لہب و لعب میں نہیں پڑتا، یہ موسیٰ کاظم کیوں بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ جب یہ قریب گیا تو اس نے جا کر دیکھا موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں او بکری کے بچے خدا کا خوف کھا، خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ خدا کو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ یعنی امام موسیٰ کاظم بتانا چاہتے ہیں جب ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ جانور خدا کو سجدہ نہ کریں تو یہ کیسے پسند کریں گے کہ ہمارے شیعہ خدا کو سجدہ نہ کریں؟ بندہ ہو شیعہ اور خدا کو سجدہ نہ کرے، خدا کی نماز نہ پڑھے،
وہ موسیٰ کاظم کا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ ہشام ابن حکم نے پوچھ لیا، مولا یہ بتائیے یہ جو نماز ہے اس نماز میں یہ 7 تکبیریں مستحب کیوں ہیں؟ مولا یہ بتائیے یہ رکوع اور سجود کی تسبیحات میں فرق کیوں ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ اگر پروگرام نہیں ہے تو میں موضوع کو بدل دیتا ہوں، اگر آپ کا پروگرام نہیں۔ درود بھیجیے محمد علی محمد۔ 2 فضیلتیں سن لو پھر نماز کی طرف آتا ہوں، امام موسیٰ کاظم اور نماز کی طرف آتا ہوں۔ 2 فضیلتیں۔ علی ابن یقطین مولا کا چاہنے والا ہے، علی ابن یقطین ہارون کے دربار میں وزیر ہے لیکن مولا کا چاہنے والا ہے۔ مولا سے پوچھ رہا ہے، مولا اجازت ہے مجھے وزارت کے لیے بلایا جائے؟ مولا نے کہا جا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، میرے شیعوں کا خیال رکھنا، میرے شیعوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اس شرط پہ تو جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ وزیروں کو پتا چلا کہ علی ابن یقطین شیعہ ہے، شیعہ مسلک رکھتا ہے، وضو شیعوں کی طرح، نماز شیعوں کی طرح۔ وزیروں نے چغلی لگائی ہارون کو، ہارون یہ تو شیعہ مسلک کا ہے، یہ تو تیرا مخالف ہے۔ اب جیسے ہارون کو پتا چلا، ہارون نے کہا اچھا میں چھپ کر دیکھوں گا کہ علی ابن یقطین شیعہ تو نہیں ہے۔ ادھر بحث چھڑی، مولا کو خط لکھا علی ابن یقطین نے، مولا بحث چل رہی ہے کہ وضو کو ایسے کرنا ہے یا وضو کو ایسے کرنا ہے۔ تو میرے مولا نے خط میں کہا علی ابن یقطین آج سے تو نے وضو اس طرح کرنا ہے، وضو اہل سنت کے طریقے پر کرنا ہے۔ اب حکم امام تھا، تیرے اور میرے جیسا شیعہ نہیں تھا۔ تیرے میرے ورگا شیعہ کوئی نہ آئی، بھائی امام جو بھی آخر پہ مائیں اپنا کام پورا کرنے۔ امام نے منع کی تے کام نہیں کرنا تو خیر ہے، میرا دل آدھے میں کام کرنے نہیں۔ وہ علی ابن یقطین تھا، وہ امام موسیٰ کاظم کا حقیقی شیعہ تھا۔ کہا مولا کا حکم ہے تو اب میں وضو ایسے کروں گا۔ بس جیسے اسے وضو کا حکم ملا، ادھر سے ہارون نے چھت پر چڑھ کر دیکھا کہ علی ابن یقطین تو ہماری طرح وضو کرتا ہے، دوڑتا ہوا آیا اور آ کر گلے لگا کے کہتا تیرا تو عقیدہ ہمارے جیسا ہے، تیرا عقیدہ تو ہمارے جیسا ہے۔ لوگ کہتے تھے یہ بد عقیدہ ہے، لوگ آخر تجھ سے جلتے کیوں ہیں؟ جیسے ہی علی ابن یقطین نے یہ منظر دیکھا، خدا کا شکر بجا لایا کہ تو نے مجھے موسیٰ کاظم جیسا امام دیا ہے۔ اور جا کر گھر ابھی پہنچا نہیں ہے کہ خط آ پہنچا، علی ابن یقطین آج سے وضو ایسے نہیں کرنا، آج سے وضو ایسے کرنا ہے۔ جس وقت کے لیے میں نے تجھے کہا تھا وہ وقت گزر چکا ہے۔ میں موسیٰ کاظم جانتا ہوں کہ کس وقت کس چیز پر تجھے عمل کرنا ہے۔ قربان جاؤں اس ذرہ نواز پر، اس غلام پرور امام پر کہ جس نے وقت کی نزاکت کو سمجھ کر مسئلے کو بدل کر اپنے وزیر کی بھی جان بچائی، اپنے شیعہ کی بھی جان بچائی۔ یہ علی ابن یقطین ہے۔ کوئی بات نہیں، بچوں کو مت روکیے۔ میں جس مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں میں بچوں کو بالکل نہیں روکنے دیتا، کھیلنے دیں۔ یہ آج اگر ہم ان کو منع کریں گے تو یہ مسجد سے دور ہو جائیں گے، یہ امام بارگاہوں سے دور ہو جائیں گے۔ آج یہی بچے جو مسجدوں میں کھیل رہے ہیں، کل یہی بانی مجلس ہوں گے، کل یہی عزادار ہوں گے، کل یہی نمازی ہوں گے، کل یہی تعزیہ بردار ہوں گے اور یہی ماتمی ہوں گے۔ ان کو مت روکیے۔ اگر ہم ان کو مسجدوں سے روکیں گے تو یہ گلیوں میں کھیلیں گے، کھیلنا ان کی فطرت ہے۔ بھائی بچوں کو مت روکو، یہ ہماری تربیت کب ہوگی؟ جاؤ جا کر دیکھو ایران عراق میں والدین بچوں کو مسجدوں میں امام بارگاہوں میں لے کر آتے ہیں، بچے وہاں پر کھیلتے ہیں، کھیل کھیل میں 2 باتیں سیکھ کر بھی جاتے ہیں۔ اور اگر یہی بچے اگر گلی محلوں میں کھیلیں گے تو بری چیزیں سیکھیں گے، اگر مسجد اور امام بارگاہوں میں آئیں گے تو اچھی چیزیں سیکھیں گے۔ علی ابن یقطین کو ہارون نے
ایک لباس عنایت کیا، خلعت، خلعت کہتے ہیں بادشاہی لباس کو، قیمتی لباس کو، قیمتی لباس دیا۔ اس نے لباس کو دیکھا، کہا علی ابن یقین یہ لباس بڑا قیمتی ہے، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو یہ لباس پہنے، یہ لباس امام موسیٰ کاظم کے بدن پر اچھا لگے گا۔ اس نے اپنے قاصد کو، اپنے غلام کو بھیجا کہ جا کر میری طرف سے امام موسیٰ کاظم کو یہ ہدیہ دے کر آ۔ ادھر سے چاپلوس وزیروں نے دیکھ لیا کہ علی ابن یقین نے وہ لباس جو بادشاہ نے دیا ہے وہ اپنے امام کی طرف روانہ کیا، دوڑتے ہوئے گئے، جا کر ہارون کو چغلی لگائی کہ جو تو نے لباس دیا تھا وہ لباس علی ابن یقین نے امام موسیٰ کاظم کی طرف روانہ کر دیا۔ جیسے لباس امام موسیٰ کاظم کے پاس پہنچا، امام نے واپس اسی غلام کے ہاتھ کہا کہ علی ابن یقین سے کہو اسے سنبھال کے رکھے، یہ کام آئے گا۔ جیسے علی ابن یقین کے ہاتھوں پر لباس آیا، پریشان ہوا کہ مولا نے میرا تحفہ قبول نہیں کیا، شاید مولا کے شایان شان نہیں، لیکن پھر بھی حقیقی شیعہ تھا، تیری اور میری جیسی صفت رکھنے والا شیعہ نہیں تھا، واقعاً شیعہ تھا، کا ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ اس نے سنبھال کے خلعت، قیمتی لباس کو رکھ دیا۔ جیسے قیمتی لباس کو اس نے رکھا، ادھر سے بادشاہ کی طرف سے حکم آیا کہ تجھے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ علی ابن یقین دربار میں پہنچا، کہا یہ کیا بات ہے، جو میں تجھے تحفہ دیتا ہوں تو تحفہ اپنے امام کی طرف بھیج دیتا ہے؟ وہ تحفہ امام موسیٰ کاظم کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ کہا نہیں، میں نے کوئی تحفہ امام موسیٰ کاظم کی طرف روانہ نہیں کیا۔ کہا پھر وہ لباس کہاں ہے جو لباس میں نے تجھے دیا تھا؟ کہا میرے غلام کو بھیجو، میرے گھر میں فلاں کمرے میں فلاں صندوق میں پڑا ہے۔ غلام گیا، اسی کمرے سے، اسی صندوق سے وہ لباس لے کر آیا۔ جیسے لباس دیکھا، ہارون نے علی ابن یقین کو گلے لگایا اور ادھر سے آواز آئی مولا کی کہ تو دربار میں میرے شیعوں کو بچا، دربار میں تجھے بچانا مجھ موسیٰ کاظم کا کام ہے۔ وعدہ تھا نا کہ نماز پر پڑھوں گا، کہا تو 2 جملے پڑھنے دو مجھے فضیلت کے، پھر میں پڑھتا ہوں نماز اور امام موسیٰ کاظم۔ حشام ابن حکم نے پوچھ لیا کہ مولا یہ بتائیے، مولا میں احتراماً کہہ رہا ہوں، وہ تو مولا کے قائل ہی نہیں ہے، میں احتراماً کہہ رہا ہوں، یہ بتائیے یہ نماز میں 7 تکبیریں مستحب کیوں ہیں؟ یہ سجدے میں اور رکوع میں تسبیح بدل کیوں جاتی ہے؟ سوال کی نوعیت بتا رہی ہے کہ تخت پر قبضہ ہے، شریعت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگر شریعت کا پتہ ہوتا تو کبھی امام موسیٰ کاظم سے ایسا سوال نہ کرتا۔ مولا نے کہا جب میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا نانا جب شب معراج گیا خدا سے ملاقات کے لیے، خدا کی دعوت پر، تو کیسا مقام آیا کہ جہاں پر حجابات ہٹے، خدا کی جلالت نظر آئی، تو میرے نانا نے کہا اللہ اکبر، پھر پردہ ہٹا، میرے نانا نے کہا اللہ اکبر، پھر پردہ ہٹا، میرے نانا نے کہا اللہ اکبر، پھر پردہ ہٹا، میرے نانا نے کہا اللہ اکبر، پھر پردہ ہٹا، میرے نانا نے کہا اللہ اکبر، پھر پردہ ہٹا، میرے نانا نے کہا اللہ اکبر، پھر پردہ ہٹا، میرے نانا نے 7ویں مرتبہ کہا اللہ اکبر۔ ایک ایسا مقام بھی آیا کہ خدا کی جلالت کے ایسے نظارے آئے کہ میرا نانا محمد مصطفیٰ جھک گیا۔ جیسے جھکا نا، میرے نانا کی زبان سے نکلا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ رکوع کی حالت میں میرے نانا کی زبان سے نکلا سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ پردہ اور ہٹا، خدا کی جلالت کے مزید نظارے نظر آئے۔ اب میرے نانا سے رہا نہیں گیا، میرا نانا سجدے میں گر گیا۔ جیسے سجدے میں گرا، میرے نانا کی آواز آئی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے نانا کی آواز ہے۔ یعنی پتہ چل رہا ہے
کہ شریعت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، احکام پر عمل کرنے والے اور ہوتے ہیں، احکام کا فلسفہ جان کر احکام بتانے والے اور ہوتے ہیں۔ یہ آل محمد ہیں جو احکام کا فلسفہ بھی جانتے ہیں، حقیقت بھی جانتے ہیں، احکام کا مبدا بھی جانتے ہیں۔ احکام ہے کیا؟ یہ نماز، امام موسیٰ قاسم تجھے بتا رہے کہ نماز کا فلسفہ کیا ہے۔ کب سے یہ 7 مرتبہ مستحب ہوا؟ جب امام جماعت کھڑا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 7 تکبیریں مستحب کیوں ہیں؟ کیوں رکوع میں سبحان ربی العظیم میں پڑھا جاتا ہے، اور کیوں سجدے میں سبحان ربی العالی و بحمدہ یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ موسیٰ قاسم بتا رہے ہیں، یہ موسیٰ قاسم بتا رہے ہیں کہ نماز اس طرح پڑھی گئی، نماز معراج کی یادگار ہے۔ درود بھیجیے محمد علی محمد۔ بزرگوار آ چکے ہیں، میں اپنے بیان کو سمیٹنے لگا ہوں، اجازت ہے قبلہ چند منٹ میں بس اپنے بیان کو سمیٹنے لگا ہوں۔ ایک مسئلہ، امام موسیٰ قاسم ابھی چھوٹے سن و سال میں ہیں، امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھ لیا یہ آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم ایک ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے جہاں سے برابر لوگ گزر رہے تھے سامنے سے، اور ایسی حالت میں نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ میرا مقصد کسی کے مسلک کو ہٹ کرنا نہیں ہے، کسی کے مسلک کو چھیڑنا نہیں ہے، لیکن اپنا عقیدہ بیان کرنا میرا حق ہے۔ میں اپنا عقیدہ آزادانہ طور پر بیان کر سکتا ہوں، اور یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں امام موسیٰ کاظم کے۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ آپ کے فرزند ایسی جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے کہ برابر لوگ سامنے سے گزر رہے تھے، اس طرح خشوع و خضوع میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کہا پھر مجھ سے نہیں، خود اسی سے پوچھو۔ بلایا گیا امام موسیٰ کاظم کو، امام موسیٰ کاظم سے کہا گیا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جس جگہ پر نماز پڑھ رہے تھے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے، اس طرح نماز کے خشوع و خضوع میں فرق آتا ہے۔ تو میرے مولا موسیٰ کاظم نے کہا بابا ان سے کہہ دیجئے، ان کو ڈائریکٹ جواب نہیں دیا، تربیت کا اثر دیکھو، ان سے کہہ دیجئے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں وہ میری رگ گردن کے قریب ہے، جب کوئی رگ گردن کے قریب سے نہیں گزر سکتا تو پھر خشوع و خضوع میں فرق نہیں آ سکتا۔ بڑھ کے امام صادق نے گلے لگایا۔ ایسے ہوتے ہیں خاندان رسالت کے بیٹے جو اس طرح جواب دیتے ہیں، اور مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ یہ مسئلہ کعبے میں نظر نہیں آتا، یہ مسئلہ پاکستان میں نظر آتا ہے۔ کعبے میں جب جو لوگ حاجی بیٹھے وہ گواہی دیں گے، جب کعبے میں آپ نماز پڑھتے ہو تو سامنے سے لوگ گزر جاتے ہیں، کعبے میں خشوع و خضوع میں فرق نہیں آتا، پاکستان میں فرق آ جاتا ہے۔ کیا وہاں پر کوئی اور خدا بستا ہے، یہاں پر کوئی اور خدا بستا ہے؟ کیا وہاں پر کوئی اور نماز ہے، یہاں پر کوئی اور نماز ہے؟ جو خدا وہاں پر بستا ہے وہی خدا یہاں پر بستا ہے، جو نماز وہاں پر پڑھی جاتی ہے وہی نماز یہاں پر پڑھی جاتی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے اگر کوئی سامنے سے گزر جائے۔ بس ایک آخری بات اور منزل مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تھا نا نماز اور سجدہ امام موسیٰ کاظم پہ بات کروں گا۔ جب ظالموں نے دیکھ لیا نا کہ موسیٰ کاظم کو سجدے سے نہیں روکا جا سکتا، امام موسیٰ کاظم کو نماز سے نہیں روکا جا سکتا، عبادت پروردگار سے نہیں روکا جا سکتا، ان ظالموں نے امام موسیٰ کاظم کو قید میں ڈال دیا۔ لیکن قید میں بھی عجیب منظر ہے، 14 سال کی قید ہے، 5 سال وقفے سے قید ہے اور 9 سال مسلسل قید۔ میرے مولا ہیں کہ ان کا سجدہ ختم ہی نہیں ہوتا، میرے مولا ہیں کہ ان کی عبادت میں تسلسل اسی طرح قائم ہے۔ تو ایک مرتبہ سازش کی گئی کہ موسیٰ کاظم لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یہ ریاکاری کی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ ایک حسین و جمیل عورت کا انتخاب کیا گیا،
کہ ہم اسے قید خانے میں بھیجیں گے اور یہ امام پر جا کر تہمت لگائے گی۔ عورت کا بندوبست کیا گیا، عورت کو بھیجا گیا، عورت گئی۔ اب عورت قید خانے میں ہے، عجیب منظر دیکھ رہی ہے، امام موسیٰ کاظم ہیں کہ سجدے سے ساری نہیں اٹھاتے۔ اب امام موسیٰ کاظم سجدے سے سر اٹھائیں تو یہ اپنا مدعا بیان کرے۔ یہ کھڑے کھڑے تھک گئی، جب تھک گئی تو بیٹھ گئی۔ اب عجیب منظر دیکھتی ہے کہ جنت کے نظارے کھلے ہیں، آواز آ رہی ہے لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی، او میرا بندہ او میرا بندہ او میرا بندہ، آواز آ رہی ہے او میرا بندہ او میرا بندہ۔ کون ہے ایسی عبادت کرنے والا؟ کون ایسی عبادت کر سکتا ہے؟ اب اس کے ضبط کے بندھن ٹوٹے، اس نے بھی سر کو سجدے میں رکھا۔ ایک حکومت کی نمائندہ ہے، ایک خدا کا نمائندہ ہے، اس کا سر بھی سجدے میں، اس کا سر بھی سجدے میں۔ ساری رات گزر گئی، نہ اس کا سر اٹھا نہ اس کا سر اٹھا۔ اللہ اکبر، دونوں کا سر سجدے میں، سر نہیں اٹھ رہا۔ باہر حکومت کے نمائندے منتظر ہیں کہ ابھی کوئی آواز آئے تو ہم جائیں اور راز کھلے موسیٰ کاظم کی عبادت کا۔ جب صبح ہوئی، اس عورت کو کھینچتے ہوئے باہر لائے کہ تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تو کس کام پر لگ گئی۔ حکومت سجدے میں خلل ڈالنا چاہتی ہے اور موسیٰ کاظم سجدہ کروانا چاہتے ہیں۔ سیرت موسیٰ کاظم سے پتہ چلا جو سجدے کا حکم دے وہ موسیٰ کاظم کا نمائندہ ہے، اور جو سجدے سے روکے وہ حکومت کا نمائندہ ہے۔ میرا دوست سمجھ، چند لوگ تیرا لباس پہن کر، تیرے علماء کا چہرہ تیرے سامنے واضح ہے کہ کسی عالم دین نے نہیں منع کیا نماز سے، کچھ لوگ یہ لباس پہن کر تجھے برگلانے کی کوشش کرتے ہیں، منبر حسین سے اپنے آپ کو ذاکر حسین کہلواتے ہیں، خطیب حسین کہلواتے ہیں۔ موسیٰ کاظم نے تجھے معیار دیا ہے، جو سجدے کی طرف بلائے وہ علی کا نمائندہ ہے، جو سجدے کی طرف بلائے وہ حسین کا نمائندہ ہے، جو سجدے کی طرف بلائے وہ زین العابدین کا نمائندہ ہے، جو سجدے کی طرف بلائے وہ باقر العلوم کا نمائندہ ہے، جو سجدے کی طرف بلائے وہ جعفر صادق کا نعمائندہ ہے، اور جو سجدے کی طرف بلائے وہ موسیٰ کاظم کا نمائندہ ہے، جو سجدے کی طرف بلائے وہ مہدی دوراں کا نمائندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ ظہور امام زمانہ بلندر صلوات، صلی اللہ محمد آلِ محمد۔ جو سجدے سے روکے وہ بنو امیہ کا نمائندہ ہے، وہ بنی العباس کا نمائندہ ہے، وہ یزید کا نمائندہ ہے، وہ امیر شام کا نمائندہ ہے، وہ سندھی ابن شاہد کا نمائندہ ہے، وہ ہرملہ کا نمائندہ ہے، وہ شمر کا نمائندہ ہے۔ سجدے سے روکے، تیرا لباس پہن کر، تیرا پیسہ لے کر، تیرا منبر لے کر، جو سجدے سے روکے وہ ذاکر حسین نہیں، وہ ذاکر شیطان ہے، کیونکہ جس نے پہلی دفعہ سجدے سے روکا تھا وہ شیطان تھا۔ میرا دوست اس بات کو سمجھ، عورت کو کھینچتے ہوئے باہر لائی، تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا، کس کام پہ لگ گئی؟ بس بزرگوار آ چکے، میں زیادہ دیر زحمت نہیں دینا چاہتا، یہ پیغام تھا جو میں دینا چاہتا تھا۔ تجھے کس کام کے لیے بھیجا گیا اور تو کس کام پہ لگ گئی؟ کہا خدا کی قسم، اس بندہ خدا کے ساتھ جو عبادت کا لطف آیا ہے وہ زندگی میں کبھی نہیں آیا، جو مزہ اس بندہ خدا کے ساتھ سجدہ الہی میں آیا ہے وہ آج تک کسی چیز میں نہیں آیا۔ دشمن کے دربار میں موسیٰ کاظم کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، دشمن کے دربار میں موسیٰ کاظم کے فضائل۔ اگر حکومت نے نمائندہ نہ بھیجا ہوتا تو موسیٰ کاظم کے فضائل دربار میں کیسے پڑھے جاتے؟ تو مجھے جملہ کہنے دو
کہ امام کے بارے میں شاید خدا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تو میرا سجدہ کرتا جا، تو میری عبادت کرتا جا، تو میری اطاعت کرتا جا، تو میری فرما برداری کرتا جا، جہاں دشمن تجھے پسند نہیں کرتا میں تیرا ذکر وہاں پر کرواؤں گا۔ تاریخ میں ایک نبی کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا۔ زلیخا گئی تھی نبی کو ورغلانے کے لیے، لیکن یوسف نبی نے دامن بچا لیا تھا، یوسف نبی نے اپنے آپ کو بچا لیا تھا، لیکن زلیخا کو ہم خیال نہیں بنا سکے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، جو اپنا دامن بچائے اسے عصمت نبوت کہتے ہیں، جو اپنا بھی دامن بچا لے، دشمن کا دامن بچا کر اپنا ہم خیال بنا لے، اسے عصمت امامت کہتے ہیں۔ شہادت تو پڑھیں گے بزرگوار، میں چند جملے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج روز شہادت ہے نا امام موسیٰ کاظم۔ ظلم ہے موسیٰ کاظم کے ساتھ کہ امام کی آدھی زندگی تو زندان میں گزر گئی ہے۔ ظلم ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو بس ایک قیدی امام کے طور پر پریزنٹ کیا گیا، اور یہ قیدی امام ہے، نہ موسیٰ کاظم کی کوئی فضیلت بیان کی جاتی ہے ممبروں سے، بس وہ قیدی امام ہے، صرف مصائب ہیں اس کی فضیلتیں بیان نہیں ہوتی۔ فضیلتیں بیان ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہوتی؟ آدھی زندگی زندان میں گزر گئی، اور زندان بھی کیسا ہے؟ روایت بتاتی ہے کہ امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیٹنا چاہتے ہیں تو ٹانگیں سیدھی نہیں کر پاتے۔ علمان میں نے کہا نا 14 سال کی قید ہے امام کو، جن میں سے 5 سال قید ایسی ہے کہ جو کبھی قید میں ہیں کبھی آزاد ہیں، لیکن 9 سال مسلسل قید ہے۔ ان 9 سالوں میں میرے مولا امام موسیٰ کاظم نے گھر کا دروازہ نہیں دیکھا، نہ بیٹیوں کو دیکھا نہ بیٹوں کو دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس ایک منزل بڑھاؤ۔ امام موسیٰ کاظم قیدی امام ہے۔ ان 9 سالوں کی جو مسلسل قید ہے، اس میں جب قید کیا گیا موسیٰ کاظم علیہ السلام کو تو بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا، بصرہ سے پھر بغداد کی طرف روانہ کیا گیا۔ بغداد میں جس کی قید میں ہے اس کا نام ہے فضل ابن ربیع، جو مولا کا چاہنے والا ہے، مولا پر ظلم نہیں کرتا، لیکن امام موسیٰ کاظم مسلسل قید کی وجہ سے اتنے لاغر ہو گئے ہیں کہ چادر اور موسیٰ کاظم میں فرق پتہ نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو بلا کر کہتے ہیں فضل ابن ربیع چھت پہ، دیکھ وہ سامنے کیا چیز ہے، وہ سامنے کیا چیز ہے؟ کہا یہ چادر ہے۔ کہا غور سے دیکھ۔ کہا یہ چادر ہے۔ کہا یہ چادر نہیں، یہ تیرا اور میرا امام موسیٰ کاظم ہے۔ اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ جسد اور چادر میں فرق ختم ہو گیا۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ یہ ظالم موسیٰ کاظم کا ناحق خون اپنے ذمے نہیں لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے افریقہ کے جنگلوں سے کچھ جنگلی منگوائے جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہیں شراب پلائی جاتی، جب وہ شراب کی وجہ سے مست ہو جاتے نا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں دی جاتی اور ایک لکڑی کے اوپر سفید چادر بچھا دی جاتی اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر کہا جاتا کہ اس لکڑی پر مارو۔ یہ افریقہ کے جنگلی جب شراب کی وجہ سے مست ہو جاتے تو جا کر اس لکڑی پر وار کرتے۔ جب ان کی پریکٹس ہو گئی تو ایک دن امام موسیٰ کاظم پر سفید چادر ڈالی گئی، ان کو شراب پلائی گئی، ہاتھوں میں تلواریں دی گئی اور کہا جا کر اس لکڑی پر مارو۔ جیسے یہ مارنے لگے انہوں نے تلواریں نکالی، موسیٰ کاظم نے چادر ہٹائی، جیسے رخ موسیٰ کاظم کو دیکھا یہ جنگلی رونے لگے، اور تو ہمارا وہ امام ہے کہ جب ہمارے جنگلوں میں بارش نہیں ہوتی تھی تو آ کر دعا کرتا تھا، بارش ہو جاتی تھی۔
قربان جاؤں موسیٰ کاظم، تیری مصیبت پر جنگلی تجھے پہچانتے ہیں، جانور تجھے پہچانتے ہیں، انسانوں نے تجھے نہیں پہچانا۔ ایک آخری جملہ میں چھوڑنے لگا ہوں منبر۔ جب موسیٰ کاظم کے جنازے کو لے کر جانے لگے، خدا کی قسم میں یہ جملہ کیسے پڑھوں، میرا دل گوارا نہیں کر رہا کہ میں یہ جملہ پڑھوں۔ ایک مرتبہ آواز دی، خبیث ابن خبیث کا جنازہ ہے، جس نے دیکھنا ہو آ جائے۔ اس سے بڑا جملہ مصیبت کا کوئی نہیں ہے۔ خبیث جس نے دیکھنا ہو جنازہ آ جائے۔ ظالموں نے جنازے کو پل بغداد پہ رکھ دیا۔ جیسے پل بغداد پہ رکھا، کہا جب گھوڑے اور خچر گزرے گے موسیٰ کاظم کے جنازے کی بے حرمتی ہوگی، ہم صبح کہہ دیں گے کہ کوئی قیدی تھا جو فرار کر گیا، ارے گھوڑوں کی سمت علیہ پامال ہو گیا۔ قربان جاؤں موسیٰ کاظم، تجھے جنگلیوں نے پہچان لیا، تجھے جانوروں نے پہچان لیا۔ جیسے جانور پل بغداد پر چڑھے، کوئی جانور آگے نہیں جاتا۔ ہائے موسیٰ کاظم، تیری لاش کو پامال نہیں کر سکتے۔ قربان جاؤں حسین غریب کربلا، تیری لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا گیا، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ